अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक और बहर लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, चूँकि मैंने जैसे आपसे वादा कर रखा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो शायरी के 4 मरहले हैं, उनमें जो पहला मरहला है कि जितनी भी मुतदावल बहरें हैं उन बहरों को जो है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। जी हाँ, और उस हवाले से मैं बहर हज और इसके अलावा और दीगर बहुत सी बहरें जो हैं वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। तो आज मैं जिस बहर को लेकर हाज़िर हो रहा हूं वो है बहर हज मुसम्मन अश्तर। जी हाँ, ये बहुत प्यारी बहर है, लुत्फ़ आता है इसके अंदर कलाम कहते हुए। जी हाँ, यकीन जानिए जैसे कश्ती चलती है, यानी बड़े हौले हौले से, जैसे धीरे धीरे से हवा चल रही हो। जी हाँ, कोई इस किस्म का सुरूर सा आता है इस बहर के अंदर लिखते हुए। बहर की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहिब मेरे चैनल पर नए हो तो वो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आज हम बहर मुसम्मन अश्तर, जी हाँ, इसकी तफसील बयान करने जा रहे हैं। तो इसके अरकान होते हैं फ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन मफ़ाइलुन। जी हाँ, बहर हज़ज मुसम्मन अश्तर। जी हाँ, तो ये बड़ी प्यारी बहर होती है, इसमें बहुत रिज़म होता है। जी हाँ, इसमें लिखते हुए बड़ा मज़ा आता है। यकीन यानी इसमें लिखेंगे जब आप, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। इस बहर के हवाले से 2 बातें जो हैं वो ज़हन नशीन रखें। पहली बात ये कि ये बहर जो है ये बहर मुक़त्ता कहलाती है। जी हाँ, मैं बहर मुक़त्ताआत क्या होती हैं और इस हवाले से जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो एक अलग वीडियो के अंदर जो है बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ। आप थोड़ा सा मेरे चैनल को स्क्रॉल आउट करें, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको मिल जाएगी। जी हाँ, बहर मुक़त्ता, और इसी को याद रखिएगा कि बहर शिकस्ता भी कहते हैं। तो इसकी जो एक निशानी होती है, ये बहुत सारी बहरें हैं, बहर मुक़त्ताआत के नाम से इनको जाना जाता है या बहर शिकस्ता। तो इसकी निशानी ये होती है, जी हाँ, कि ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम होती है। जी हाँ, अब देखिए ना, फ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन मफ़ाइलुन, यानी एक तरह से ये पेयर होता है। जी हाँ, तो एक तरह से हर मिसरा जो है वो 2 पेयर्स के अंदर या 2 जोड़ों में मुनक़सिम होता है। अब जैसे यहाँ देखें कि फ़ाइलुन मफ़ाइलुन एक जोड़ा हो गया, फिर आगे फ़ाइलुन मफ़ाइलुन दूसरा जोड़ा हो गया। इसी तरह से दूसरे मिसरे में भी फ़ाइलुन मफ़ाइलुन एक जोड़ा और फिर दूसरा जोड़ा फ़ाइलुन मफ़ाइलुन। तो इस तरह से ये बहर जो है 2-2 जोड़ों में मुनक़सिम होती है। जी हाँ, इसीलिए इसको जो है वो मुक़त्ता कहते हैं, यानी ये दरमियान से कता है, दरमियान से इसको काटा गया है। और शिकस्ता फ़ारसी में कहते हैं, यानी टूटी हुई कोई चीज़। तो चूँकि ये बहर जो है दरमियान से 2 हिस्सों में मुनक़सिम होती है, 2 हिस्सों में टूटी हुई होती है, तो इसलिए इसको फ़ारसी में बहर शिकस्ता कहते हैं। एक बात तो ये इस बहर के हवाले से आपको मालूम होनी चाहिए। और ये बात जो अभी बताई है मैंने आपको, ये एक इल्मी बात है, यानी आपके इल्म में ये इजाफ़ा होना चाहिए। जी हाँ, दूसरी बात जो बड़ी अहम है, जी हाँ, अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जी हाँ, बहुत अहम बात है कि इस बहर में लिखते हुए आपको शिकस्ते नारवा से जो है वो बचना है। जी हाँ, शिकस्ते नारवा क्या होती है और कैसे होती है, ये मैं बड़ी तफसील के साथ जो है एक मुकम्मल वीडियो के अंदर जो है वो बयान कर चुका हूँ। जी हाँ, अब थोड़ा सा मेरे चैनल को स्क्रॉल डाउन करें, आपको शिकस्ते नारवा जो है वो इस पर एक मुफस्सल वीडियो मिलेगी। जी हाँ, मैं मुख्तसर तौर पर इसको दोबारा दोहरा देता हूँ कि शिकस्त कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना, नारवा कहते हैं जो अच्छी ना लगे। जी हाँ, यानी इस मिसरे को, यानी इस बहर को आप लिखते हुए इस तरह से तोड़ दें, इस तरह से इसके अंदर अल्फाज लाएं कि जो पढ़ते हुए जो है एक मुश्किल पेश करें। मिसाल के तौर पर देखें, फ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन मफ़ाइलुन। जी हाँ, तो इसमें यह है कि आप जो भी बात करें तो आपकी वो फ़ाइलुन मफ़ाइलुन पर एक तरह से मुकम्मल हो जानी चाहिए, और फिर जो अगली बात हो तो फिर वो अगले जोड़े में आए। यानी जब आप इसको पढ़ें तो पढ़ते हुए इसको
دو دو حصوں میں جو ہے وہ پڑھی جائے، اس کے اندر لکھا ہوا کلام جو ہے وہ دو دو حصوں میں جو ہے وہ پڑھا جائے۔ جی ہاں، اب یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی اور ایک نئی ویڈیو جو ہے، ویڈیو کے اندر ویڈیو جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو اس لیے صرف میں اس جگہ جو ہے اس اصطلاح پر ہی اکتفا کرتا ہوں، اور میں نے مختصر طور پر اس کے بارے میں بتا بھی دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی پوری تفصیل، جی ہاں پوری ڈیٹیل مثالوں کے ساتھ اور السٹریشن کے ساتھ سامنے جو ہے وہ میں نے اسکرین کے اوپر مکمل وضاحت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو اس لیے کائنڈلی جو صاحب بھی اس بحر میں لکھنا چاہیں، وہ جو شکست ناروا پر مشتمل میری ویڈیو ہے، جی ہاں، یعنی ایوب فصاحت میں سے ایک عیب ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ شاعری کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں جن سے شعر کو بچانا ہوتا ہے، تو ان کو ایوب فصاحت کہتے ہیں، اور ان کو ایوب شعری بھی کہتے ہیں۔ تو ایوب شعری میں سے یا ایوب فصاحت میں سے یہ ایک عیب ہے، جی ہاں، جس کو شکست ناروا کہتے ہیں۔ تو اس بحر میں لکھتے ہوئے جو ہے آپ نے جو ہے وہ شکست ناروا سے بچنا ہے۔ تو اب میں جناب حسب وعدہ آپ کے سامنے اس کی دو مثالیں پیش کروں گا، اور وہ بھی کلام غالب سے پیش کروں گا۔ بڑی پیاری غزلیں ہیں غالب کی دونوں۔ ویسے تو غالب کا سارا کلام ہی بہت پیارا ہے، جی ہاں، لیکن یہ غزلیں جو ہیں بہت ہی پیاری غزلیں ہیں، دونوں بڑی پیاری غزلیں ہیں۔ تو فاعل مفاعیل فاعل مفاعیل، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ اچھا، یہیں سے آپ وہ جو ابھی میں نے پہلے بات کی ہے کہ شکست ناروا جو ہے اس سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا اسی غالب کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو پڑھیں۔ ذکر اس پریوش کا، دیکھا بات مکمل ہو گئی، اور پھر بیان اپنا، تو یہ ایک دوسری بات ہو گئی۔ بن گیا رقیب آخر، یہاں ایک بات مکمل ہو گئی۔ جو تھا رازداں اپنا، تو یہاں ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب اگر ایسے ہوتا ذکر اس پری وش آگے چلا جاتا، پری ادھر رہ جاتا، میں مثال دے رہا ہوں، تو پھر اس کو کہتے کہ یہ شکست ناروا ہو گئی۔ جی ہاں، یعنی ایک ترکیب یا ایک لفظ جو ہے وہ دو جوڑوں میں منقسم ہو گیا، بس۔ یعنی کوئی بھی ترکیب، یعنی مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو، جی ہاں، یا مرکب عطفی ہو، عام طور پر یہ تین مرکب ہوتے ہیں، جی ہاں، تو ان کو جو ہے اس طرح سے ان دو جوڑوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ جی ہاں، آپ اس پوری غزل کو پڑھیں، جی ہاں، تو آپ کو اسی طرح سے یہ دو حصوں میں کے اندر جو ہے وہ منقسم نظر آئے گی۔ اسی طرح سے اسی بحر کے اندر غالب کی ایک اور غزل بھی ہے، جی ہاں، بڑی پیاری غزل ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، دیکھا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا۔ اب یہ بھی اسی طرح سے جو ہے دو حصوں کے اندر جو ہے وہ منقسم ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہوگا۔ درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا، دیکھو اس کو بھی اسی طرح سے کہ درد کی دوا پائی، تو ایک حصہ ہو گیا فاعل مفاعیل، درد لا دوا پایا یا درد بے دوا پایا، فاعل مفاعیل۔ تو بس اس کو اس طرح سے جو ہے نا، یہ دو حصوں میں اس کی تقسیم بھی ہوتی چلی جائے گی، اور اس کو آپ اسی طرح سے پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ میں مثال کے لیے آپ کے سامنے اور اشعار بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور اچھی طرح سے یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ دوست دار دشمن ہے فاعل، میں اسی طرح ساتھ ساتھ بھی اس کی جو ہے نا وہ تقسیم بھی کرتا چلا جاتا ہوں۔ دوست دار دشمن ہے فاعل مفاعیل، اعتماد دل معلوم فاعل مفاعیل، آہ بے اثر دیکھی فاعل مفاعیل، نالا نارسا پایا فاعل مفاعیل۔ اسی طرح سے اگلا شعر ہے، سادگی و پرکاری فاعل مفاعیل، بے خودی و ہوشیاری فاعل مفاعیل، حسن کو تغافل میں فاعل مفاعیل، جرأت آزما پایا فاعل مفاعیل۔ اس کے بعد پھر اگلا شعر ہے، غنچہ پھر لگا کھلنے فاعل مفاعیل، آج ہم نے اپنا دل فاعل مفاعیل، خوں کیا ہوا دیکھا فاعل مفاعیل، گم کیا ہوا پایا فاعل مفاعیل، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم چیز تھی، میں نے اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنانے کا جو ہے، جب میں نے اس شکست ناروا کو بیان کیا تھا، میں نے الگ سے اندیہ دیا تھا، جی ہاں،
لیکن پھر یہ ہوا کہ ذہن سے محو ہو گئی، میں اس چیز کو نہ بتا سکا۔ لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے جو قدرتی طور پر اس وقت میرے سامنے اس شعر کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ جی ہاں، تو میں اس کی وضاحت جو ہے یہاں کرتا چلوں۔ حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی۔ اچھا، اب آپ نے غور نہیں کیا کہ یہاں اصل کے اندر جو ہے حال دل نہیں معلوم، یہ میم جو ہے ایک طرح سے زائد ہے۔ جی ہاں، بے شک آپ تقدیر کر کے دیکھ لیجئے۔ فاعل مفاعیل، حال دل نہیں معلوم، دیکھا، حال دل فاعل، ٹھیک ہو گیا، حال دل فاعل نہیں معلوم، مفاعیل، یہ نہیں جو ہے یہ مفا کے مقابلے میں ہے، اور معلوم یہ ایلن کے مقابلے میں ہے، تو یہ میم جو ہے زائد ہے۔ تو پھر یہ یہاں کیسے آ گئی اور یہ جو ہے کیسے وزن پورا ہو گیا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو یاد رکھیں جتنی بھی بحر مقطعات ہیں، جتنی بھی بحر شکستہ ہوتی ہیں، جو بھی دو دو جوڑوں کے اندر اس طرح سے منقسم ہوتی ہیں، تو جہاں جوڑا پورا ہو، جی ہاں، اس رکن کو جو ہے وہ تھوڑا سا کھینچ کر جو ہے وہ لان بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہاں فاعل مفاعیل کی بجائے فاعل مفاعیلان، جی ہاں، یعنی لن کو لان کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک حرف جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، جیسے لن سے کیا بن گیا، لان، اسی طرح سے معلوم سے کیا بن گیا، معلوم۔ سمجھے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جہاں بھی یہ اس قسم کی بحریں ہیں جن کو بحر مقطعات یا بحور شکستہ کہتے ہیں، تو درمیان کے اندر جہاں پہلا جوڑا ختم ہوتا ہے، جی ہاں، یا بحر کا دوسرا رکن ختم ہوتا ہے، اس رکن کو آپ جو ہے اگر کوئی لفظ اس طرح کا لمبا لفظ آ جائے جو ایک حرف کی زیادتی کا تقاضا کرتا ہو، جس طرح سے یہاں معلوم کے اوپر وزن پورا ہوتا تھا لیکن لفظ کیا تھا، معلوم، جی ہاں، تو کیا کر لیا اس کو، مفاعیلان، جی ہاں۔ تو اس طرح سے جتنی بھی بحور شکستہ ہیں اس میں ہر دوسرے رکن کو ایک حرف کی زیادتی کے بعد جو ہے وہ لن سے لان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک حرف بڑھایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں، حال دل نہیں معلوم لیکن اس کا درجانی، یعنی فاعل مفاعیلان، فاعل مفاعیل۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز تھی، اس طرح سے اس قدرتی طور پر سامنے آ گئی اور اس کی وضاحت جو ہے یہاں ہو گئی۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ایک بڑی خوبصورت بحر شکستہ یا بحر مقطع جو تھی اس کا وزن جو ہے آپ کو بتایا گیا، اور اس کے اندر جو ہے پوری ایک غالب کی غزل جو ہے وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ پڑھ کے سنائی بلکہ اس کی آپ کو تقدیر بھی کر کے دکھائی، اور اس کے اندر جو ہے جو ایک نئی چیز آئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کو سکتہ کہتے ہیں، جی ہاں، یہ ایک اصطلاح ہے، اس طرح سے دوسرے رکن کو جو ہے بڑھا لینا اور ایک حرف کا زائد کر دینا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان بحور کے اندر دوسرے رکن کے بعد جو ہے وہ سکتہ کے ذریعے ایک حرف کی جو ہے وہ زیادتی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آج میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی، اس امید کے ساتھ کہ آپ چینل سے وابستہ رہیں گے، اس کی ویڈیوز کو آگے سے آگے جو ہے وہ شیئر بھی کرتے رہیں گے، لائک بھی کرتے رہیں گے، کومنٹ بھی کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہماری فیملیز کے ہمراہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔